صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آئے ایمان صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، یعنی اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرے تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ بات ناظرین جب اللہ کے انعام کی آئی، اس کے عطا کی آئی، اور پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بات آئی، تو آج ذکر پاک ہے ایک ایسی ہستی کا، یعنی یوں کہیے کہ ایک ایسے فدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں، سابقون الاولون کی سند لیے ہوئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ کا جو خوشخبری کا پروانہ ہے ناظرین وہ تھامے ہوئے ہیں۔ آپ کا نام دنیا جانتی ہے کہ آپ کو دنیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتی ہے۔ کنیت آپ کی ابو محمد ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا جود و سخا کی بنیاد پر آپ کو طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود اور طلحۃ الفیاض کا نام دے رکھا۔ ذرا سوچیے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو القاب عطا ہو رہے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صحابہ ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ناظرین چھٹے یا ساتویں پشت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ وہ ان 10 صحابہ میں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ناظرین، جن کو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں، نہ صرف مسجد نبوی میں بلکہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت عطا فرمائیے۔ ذرا سوچئے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو تیم سے تھا۔ قبول اسلام کے بعد ناظرین دوسرے فرزندان توحید کی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار مکہ کے ظلم و ستم کا بے انتہا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت تک ناظرین ظاہر ہے ان کی والدہ چونکہ اسلام نہیں لائی تھی اور بعد میں آپ ایمان لے کے آئیں تو وہ بھی بیٹے کے قبول اسلام سے سخت ناراض تھیں، اور تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ملتا ہے ناظرین، یعنی کن امتحانات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گزرے ہیں اور کن امتحانات کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے ناظرین، ہم اس کا ادراک کر نہیں سکتے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے تاریخ الصغیر میں حضرت مسعود بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک نوجوان کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ بے دین ہو گیا، معاذ اللہ۔ ایک عورت، اب ہوا یہ کہ ایک عورت اس کے پیچھے غراتی ہوئی اور اس کو گالیاں دیتی ہوئی اور چلاتی ہوئی آ رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کی ماں صحابہ بنت
ہضرمی ہیں. ذرا سوچئے ناظرین کہ کن کن امتحانات سے صحابہ گزرے ہیں. ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی اطلاع ان کے چچا اور بڑے بھائی عثمان بن عبید اللہ کو ہوئی تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو رسیوں سے باندھا. اس کے بعد بے انتہا تشدد کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ وہ اصرار کرتے رہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دیں. لیکن کیا بات ہے ناظرین پائے استقلال کی کہ اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے اپنا منہ نہیں پھیرا. یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن پر میری آل اولاد قربان ہو جائے کہ آپ کے داماد بھی ہیں. بیسیکلی آپ کا رشتہ یہ بھی بنتا ہے نا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد بھی ہیں, اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی دعوت کے اوپر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تھے. تو آپ نے یہ ناظرین اس طرح سے صحبتوں کو, تکلیفوں کو اور تشدد کو برداشت کیا. اور پھر آئیے آپ نے غزوہ احد میں جو فدائیت کا, جو جانثاری کا اور جو شجاعت کا جو بے مثل مظاہرہ کیا, جو جوہر دکھائے. اقوام عالم کی ناظرین مثالیں ایک طرف ہے, میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ غزوہ احد کا وہ موقع کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے بالکل گھیر لیا تھا, کفار نے گھیر لیا تھا, اور اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تلوار چلانے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ دوڑتے ہوئے گئے, چیرتے ہوئے گئے صفوں کو, واصل جہنم کرتے ہوئے گئے کفار کو, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ ان کی ڈھال بن گئے. تیر چلتے تھے, تلواریں چلتی تھیں, یہاں تک کہ آپ کا جسم جو ہے زخمی ہو چکا. 70 سے 80 زخم تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے جسم اتھر پر تھے. اور ناظرین ہوا یہ کہ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شجاعت پر یہ جملہ فرمایا کہ غزوہ احد کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دن مخصوص دن تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ یعنی آپ کو صاحب احد کہہ کر پکارا کرتے تھے, آپ کا اکرام کیا کرتے تھے. باتیں تو بہت ہیں ناظرین, آپ کی فیاضی کی بھی باتیں ہیں, آپ کس طرح سے اپنے قبیلے کے ساتھ جو سخاوت کیا کرتے تھے وہ بھی باتیں ہیں. تو آج بہت کچھ ہوگا. آج آپ کی قبر اتھر کا بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے, اس کا بھی ذکر ہوگا کیونکہ علماء کرام ظاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلا توقف میں چاہوں گا ان کی طرف چلوں. ممتاز پینل جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پہلی شخصیت عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب, دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب, اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں آپ سے علامہ صاحب. اتنا لطیف موضوع, اتنی بڑی ہستی, بس میں کیا بتاؤں, اللہ کرے کہ ہم حق ادا کر سکیں اور اس رجسٹر میں نام لکھوا لیں جو ان کے محبین کا اور غلاموں کا رجسٹر ہے. کیا فرمائیں گے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ بلکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس صحابی کی بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے, ان کے حالات زندگی کو دیکھیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کسی ایک صحابی کو کوئی ایسی اسپیسیفک خاص فضیلت عطا فرمائی ہوتی ہے جو انہیں باقی صحابہ سے ممتاز کرتی ہے. اچھا, یہ ہے فضیلت. اور جب افضلیت کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر بہت ساری خوبیاں کسی ایک میں جمع ہو جانا, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فضیلت سے افضلیت کی طرف جو ہے وہ معاملہ چلا جاتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تو خاندانی پس منظر اس اعتبار سے کہ عام طور پہ جو ابتداءً جن صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے یا اطراف کے رہنے والے وہ تھے جو مالی طور پہ بہت زیادہ تنگی کے شکار تھے. تو اس وجہ سے قریش کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو غریب لوگوں میں دین پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اگر جناب ابو سفیان کا معاملہ جو بادشاہ کے دربار کے اندر آپ کا مکالمہ ہوا تھا, کہا امیر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں یا غریب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, تو وہاں بھی پوری ہسٹری میں مل جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا ابھی تو یہ غریبوں ہی میں ہے, ورنہ کہا جاتا اگر مالداروں میں ہے تو پھر شاید کچھ اور اس کے پیچھے مقاصد ہوں گے. بالکل تو ایک بات تو یہ. دوسرے یہ جی بالکل بالکل ہرقل بادشاہ کے دربار میں جو سارا واقعہ مطلب جو ہے جناب ابو سفیان کا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اسلام اپنا قبول کرنے سے قبل ہی مالی طور پہ بڑی وسعت رکھتے تھے اور بہت مالدار تھے, دائرے کے تاجر تھے اور لوگوں کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا کرتے تھے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کو بھیجا ہے تو یہ اپنی تجارت کی غرض سے ایک جگہ پہنچے تھے جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ, اور پھر وہاں پہ پہنچ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں اطلاع دی جاتی ہے اور پھر یہ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں. خاندان کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعارف جو پیش کیا آپ کا, فرماتے ہیں کہ نام طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قریشی,
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت کعب بن مرہ پہ جا کے مل جاتا ہے، اور وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 7ویں پشت میں، آپ نے 6 کا ذکر کیا، بعد میں 7ویں کا ذکر موجود ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے حوالے سے ایک بات، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے حلیہ مبارک پہ آؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضر موت سے 7 لاکھ دراہم موصول ہوئے۔ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں اور بے چین ہیں، رات کے وقت بہت بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہیں، تو آپ کی زوجہ محترمہ جو سیدہ ام کلثوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی میں بے قراری اور پریشانی دیکھ رہی ہوں، تو کہا کہ وہ شخص کی جس کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر عبادت میں گزرتی ہو تو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اتنی رقم گھر کے اندر موجود ہو؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ ارادہ کر لیجئے کہ اس رقم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ، ایک تو یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جو کلمات خیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمائے کہ طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض اور طلحۃ الجود وغیرہ کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ زوجہ محترمہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، اس اعتبار سے آپ داماد حضرت صدیق اکبر ہوئے، اور آپ دیکھیے کہ جب میاں بیوی کا حسین رشتہ جو اس نہج پر پہنچ جائے کہ بیوی بھی یہ خواہش رکھے اور شوہر بھی یہ خواہش رکھے کہ سارے کا سارا مال اللہ کے نام میں خرچ ہو جائے، تو آپ دیکھیے کہ کیا مقام و مرتبہ جوڑے کا ہوگا۔ میں تو ایک اور بات دیکھیں، میں سوچ رہا ہوں کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسبتیں عطا کی کہ ایک طرف آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور دوسری طرف ہم زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس بات کو ظاہر ہے یہ ان کی سخاوت پہ تو ابھی اور بات ہوگی کیونکہ بڑی چیزیں ان کے حلیہ مبارک پہ میں حلیہ مبارک پہ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کی رنگت سرخی مائل سفید تھی، قد آپ کا متوسط درمیانہ تھا، سینہ چوڑا اور شانے آپ کے کشادہ تھے، جس کا نظارہ غزوہ احد میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی طرف اپنے چہرے کو کرتے تو مکمل متوجہ ہو جاتے، یوں نہیں کہ یوں دیکھا نہیں، مکمل، اور یہ سرکار علیہ السلام کا ہی انداز، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز ہوا کرتا تھا، اور حسین چہرے پہ آپ کے ناک مبارک اور آپ کے پاؤں اس قدر بڑے تھے کہ آپ جب چلتے تھے تو بہت تیزی سے چلا کرتے تھے۔ اسی لیے غزوہ احد کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب جان نثاری کے جوہر آپ دکھا رہے تھے تو کس تیزی کے ساتھ آپ ہر طرف بڑھتے تھے، تو امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اعتبار سے آپ کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس حوالے سے آخری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے آپ کے خاندان اور پس منظر کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 11 بیٹے عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اپنی اولاد کا نام، اپنے بچوں کا نام اللہ کے نبیوں کے نام پہ رکھو، آپ نے 11 کے 11 بیٹوں کے نام جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیسی کمال نسبتیں ہیں، یہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا جیسے بات آپ نے فرمائی تو یہ میرا خیال ہے آج ہمیں سمجھنی چاہیے یہ باتیں کہ انہوں نے اپنی نسبتوں کو تھام کے رکھا تھا۔ اچھا، اب ایک بات ذرا ہاشمی صاحب یہ بتائیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت یہ عطا فرمائی کہ آپ سابقون الاولون میں ہیں، اور پھر بات یہ ہے کہ ایک سند آپ کو یہ عطا کروائی بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر رسول سے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں 10 لوگ پوری کائنات میں، جب تک کائنات جب سے بنی اور جب تک رہے گی، یہ صرف 10 ہی لوگ ہیں جن کو مقام المرتبہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اس خوبصورت محفل میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے وہ بہترین لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ٹیم مقرر فرمائی ہے، متعین فرمائی ہے، وہ ایسے بہترین لوگوں کو چنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک شخص اپنی ذات میں ایک بہت بڑی انجمن ہے، ایک چمنستان ہے، اس میں اتنے خوبصورت کمالات ہیں کہ جن کو ہم جمع کرنے جائیں تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے، اور علماء نے لکھی بھی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ پھر خود قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان صحابہ کے فضائل، شمائل، خصائل، محامد، محاسن ایسے خوبصورت انداز سے بیان کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام کا جو گروہ ہے، اس گروہ میں ہر ایک صحابی کے اندر بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے فضائل اور شمائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا اللہ ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی نظر سے فارغ ہو چکے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں. اب وہ جو انتظار کر رہے ہیں اس میں مراد علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. لفظ نحبہ اپنی لغت کے اعتبار سے موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، انتظار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے موت بمعنی شہید کے معنی میں، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں شہید ہونا ہے. اللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ بلکہ قطع کلام کی معذرت، وہ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زمین پر چلتے پھرتے یعنی کسی زندہ شہید کی زیارت کر کے خوش ہونا چاہے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی یہ اللہ آپ تعالیٰ نے، میں یہی والی بات اللہ بتائیے. اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. بہت زبردست آپ نے بات یاد دلائی کہ حضور نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس کے شہید کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے حضرت طلحہ رضی اللہ اللہ. نگاہ مصطفیٰ کا بھی پتہ چلا کہ کیا کیا دیکھ رہی ہے. سبحان تو اللہ. اب یہ حضرات صحابہ کرام کا مجموعی طور پہ ایک تعارف ہوا. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 ایسے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ سابقون الاولون کے فوراً بعد آ جاتا ہے. اللہ. اب یہ خود اس فضیلت کو رکھتے ہیں، سابقون الاولون کی فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ 7ویں یا 8ویں آدمی ہیں اسلام قبول کرنے والے. سابقون الاولون ہو گئے. دوسری فضیلت ان کو یہ حاصل ہو گئی کہ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں. کہ وہ واقعہ عشرہ مبشرہ کا بڑا طویل ہے، میں 2 جملوں میں یوں کہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، منافقین مدینہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ عجیب دین لے کر آئے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. رب کائنات نے تیرا آسمان کی جانب اور رب کائنات نے فرمایا محبوب ابھی کے ابھی نماز میں اپنا رخ انور پھیر لیجئے. اللہ. اب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے، کسی کو نہیں پتا، اور رسول اللہ وحی کے مطابق اپنے رخ انور کو پھیر رہے ہیں. اچھا اب جیسے پھیر رہے ہیں تو پیچھے والے جتنے لوگ کھڑے ہیں، جنید بھائی آج کل اگر ہمارے نمازی نماز پڑھنا اور امام صاحب کچھ کر دیں تو پیچھے نمازی ایک فساد کھڑا کر دیتے. بالکل صحیح. لیکن ان نمازیوں کی شان دیکھیں کہ حضور نے جب اپنا چہرہ انور پھیرا ہے تو سب سکون سے کھڑے رہے. یہ 10 افراد وہ تھے کہ جو بلا چون و چرا کہ ہمیں رسول نے کہا یا نہیں کہا، کیونکہ حضور نے اپنا چہرہ پھیر دیا تو بس ہم بھی اپنا چہرہ پھیر دیں. اللہ 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 اللہ. اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا من یتبع الرسول، یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہ اکبر. کون رسول کی اتباع کرنا چاہتا ہے، اور اسی بات پر ہی تو ہم تمہیں بخشش کے انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں. اللہ تو یہ ہے وہ عشرہ مبشرہ. اللہ اکبر. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس میں. اب یہ دیکھیں اسی سے ریلیونس ایک بات اور آ گئی نا، یہ منہ پھیرا نہیں ہے ایکچولی، یہ تو منہ بنیادی طور پر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیرا ہے نا. اصل بات تو یہ ہے. تو اب ان کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ذرا لوگوں کو بتائیے وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لفظاً ایمان لاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم عملاً میدان عمل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ کرام کو پاتے ہیں. آپ جو فرمائیں منو ان ویسے ہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی زندگیوں کے اندر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اظہار ہر موقع پر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، اسے نہ صرف اپنے سراپے میں اتارا بلکہ جہاں پر ٹف اینڈ ہارڈ ٹائم آتا تھا، اور بالخصوص غزوہ احد کا ذکر ہوگا، لیکن میں صرف غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پہ بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ جو کاروان ہے اس کو ٹریس ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے اب شام جانا پڑا، اور شام سے بہت ہی سبک رفتاری کے ساتھ آپ واپس آئے، اور واپس آ کر حضور کو اطلاع دی کہ وہ اس نے اپنا ٹریک چینج کر دیا ہے. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی گھر کے اندر
باہر جہاں جہاں آپ کو موقع ملا وہاں پر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جانثاری کے بے شمار ایسے مظاہر چھوڑے جس کے لیے ہم سب لوگ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس کے اوپر سیکھنے کی کوشش ماشاءاللہ. اچھا اس میں یہ بتا دیجیے نا، اب قبول اسلام کا جو واقعہ ہے راہب والا جو بصرہ گئے تھے، میرا خیال ہے وہ اس کی تو بڑی پیاری مثال ہے وہ. ایگزیکٹلی اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم جیسے کہ تعارف بھی ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعلق ایک بہت ہی دولت مند خاندان سے اس طور پر تھا کہ آپ کے والد اور آپ خود تاجر تھے، تجارت کی غرض سے آپ شام میں وہاں پہ موجود تھے. تو جب وہاں پر موجود تھے تو ایک راہب آتا ہے اور یہ دریافت کرتا ہے کہ آپ میں سے مکہ میں سے کون ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہوں. تو وہ راہب نے پوچھا کہ کیا احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وہ تشریف لا چکے ہیں مکہ میں؟ تو اس وقت حضرت طلحہ پر وہ تعارف تو نہیں تھا، لیکن جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر آپ کو پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے. پھر قریش چونکہ آپ اس کی ایلیٹ لیئر میں موجود تھے تو قریش نے حضرت صدیق اکبر کی طرف آپ کو بھیجا کہ آپ انہیں ترغیب دیں کہ آپ محمد کے ساتھ کیوں ہیں. لیکن جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حکمہ، وہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ جو حکمہ ہے دین کی طرف جو حکمت سے بلا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایسا خوبصورت انگیجمنٹ تھی کہ جیسا آپ کا مزاج ہے ویسے ہی آپ نے سوالات پیش کیے. تو جیسے پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہو لیے ہیں، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بھئی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے خدا کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ لات، عزا اس کی بیٹی. پھر پوچھا گیا کہ بھئی ان کی یعنی اس خدا جو لات ہے اس کی اہلیہ کون ہے؟ تو اہلیہ کا تو نام ہی نہیں ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کیسے کسی ایسے خدا کو مان سکتے ہیں جس کی بیٹی ہو، اہلیہ نہ ہو؟ لہٰذا آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خدا کی طرف ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، وہ خدا کیا ہے؟ وحدہ لا شریک. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کو کسی اہلیہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا ہے جو کہ دنیا کو عدم سے پیدا کر سکتا ہے، کوئی نمونہ نہ ہو وہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے. وہ خدا ہونے کے لائق بھی ہے اور مستحق بھی ہے بنفسہ ہی، منطقی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے. لہٰذا ہر اعتبار سے آپ پوچھیں گے تو اللہ رب العزت ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ ہے وہ انداز تبلیغ جو کہ صدیق اکبر نے کنورٹ کیا. اور جنید بھائی ایک خاص بات، حضرت صدیق اکبر نے چند خاص جو کہ کنورٹس کیے تھے مسلمان، ان میں سے تمام کے تمام نے وہ کارنامے انجام دیے اسلام نے کہ آج جو اسلام موجود ہے اس 21ویں صدی کے اندر، جس کے اندر ڈائنامزم آپ کو نظر آتا ہے، جس میں ریئلٹی آپ کو نظر آتی ہے، وہ انہی کنورٹس کی دین ہے. آپ غور کیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اچھی مثال آپ نے دی ہے. حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ تمام مثالیں ہیں جو کہ صدیق اکبر کی حکمت اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں اس زمانے میں دی وہ ہمارے سامنے آئی. اچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ظاہر پرتاؤ ہے نا، انہی کی وجہ سے قبول اسلام. دیکھیں نا کہ مطلب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے اور ان کا مہینہ بھی ہے وہ ہمیں ہر جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں. ناظرین کرام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے اور ظاہر ہے جب غلام کی بات ہو اور آقا کی بات نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. تو آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کے، ان کی سخاوت کے، پھر ایک اور واقعہ ام ابان کا جو کہ عتبہ بن ربیعہ کی صاحبزادی تھی، رشتے کی بات بڑی اہم بات ہے، اور پھر آپ کی قبر اطہر کی بات. تو بہت سی باتیں انشاءاللہ درود پاک کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، صحابی رسول فدائے رسول عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پاک ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پہ ناظرین ایک ایسی ہستی ہیں جو فیاضی میں، جو سخاوت میں اپنی مثال آپ ہیں. یعنی میں ایک مثال دوں آپ کو کہ ایک عرابی نے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی رشتہ داری کے نام پر کچھ مانگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رشتہ داری کے نام پر آج تک کسی نے کچھ مانگا نہیں ہے. وجہ کیا ہے ناظرین؟ آپ بن مانگے ہی عطا فرما دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ میری ایک زمین ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 لاکھ درہم لگائے ہیں. اگر چاہو تو وہ زمین اپنے قبضے میں لے لو، اور اگر چاہو تو اسے امیر المومنین میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دست مبارک پر فروخت کر کے اس کی رقم تمہیں میں دے دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے رقم چاہیے. چنانچہ آپ نے وہ زمین فروخت کی، اور فروخت کرنے کے بعد اس شخص کی جو بھی اس کی طلب تھی، ظاہر ہے اس کی حاجت تھی، وہ 3 لاکھ درہم دے کر آپ نے اس کو ادا پورا کر دیا. دوسری بات ناظرین، ایک بار ہوا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی رشتہ دار نے سوال کیا تو آپ نے فوراً 300 درہم یا 300 دینار مانگے تھے، اس نے آپ نے فوراً اس کو ادا کر دیا. اور ایک بات بڑی خاص ہے جو آپ کا وصف ہے کہ آپ ازواج مطہرات کی بھی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی ازواج ہیں نا، تو آپ ان کی بڑی خدمت کی، امت کی ماں ہیں ناظرین. اور خاص طور پہ آپ نے 10,000 درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مقرر کر لیے تھے جو آپ ان کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے. یہ تو ہوئی ناظرین فیاضی کی بات. لیکن اب بات ہے شجاعت کی، تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو مواخات کے حوالے سے مختصراً بتائیے کہ سرکار علیہ السلام نے کن سے آپ کو جو ہے وہ عقد مواخات فرمایا، اور دوسرا جو آپ کی شجاعت کا قصہ غزوہ احد کا ہے خاص طور پہ، وہ لوگ سننا چاہتے ہیں، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں ان میں چند القابات علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے نقل فرمائے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوئے. فرماتے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو طلحۃ الخیر کہا گیا غزوہ احد کے دن، طلحۃ الخیر آپ کو کہا گیا. اسی طریقے سے غزوہ حنین میں آپ کو طلحۃ الجود کہا گیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ کو طلحۃ الفیاض کہا گیا. سبحان اللہ. اور غزوہ تبوک کا تو واقعہ بھی ذرا بتا دیجیے نا، کیسا کمال ہے کہ مال جب اپنا جو ہے کتنا کثیر مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا آپ نے. یہ غزوہ تبوک کا موقع وہ ہے کہ جب یعنی اس جیش کو، اس جنگ کو جیش عسرہ کہا جاتا، تنگی کا عالم. اس تنگی کے عالم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب طلب فرمایا تھا مال، تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا مال اس کے اندر شامل ہوا تھا. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو آپ کو القابات عطا ہوئے ہیں ان میں ایک تو آپ نے ذکر کیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو 10,000 درہم آپ نے مقرر فرمائے ہوئے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 لاکھ کی زمین بیچی اور ساری کی ساری رقم آپ نے فقراء میں تقسیم فرما دی. بالکل ایسے. مزید جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1 لاکھ درہم آپ نے تقسیم فرمائے، اور تقسیم فرمانے کے بعد آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کے جسم پہ کوئی ایسا لباس موجود نہ تھا گھر پہ کہ جو ایسا مناسب لباس ہوتا کہ آپ اسے پہن کے عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے، جبکہ آپ کی کھیتی باڑی، آپ کی زمینیں بے انتہا تھیں. جی بہت زیادہ. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جہاں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جہاں آپ ابتدائی 8 افراد میں سے اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہیں آپ یہ دیکھیے کہ ان 5 افراد میں آپ شامل ہیں کہ جنہوں نے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ اسلام قبول کیا تھا. اسی طرح آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جو ایک شورا مقرر فرمائی تھی خلافت کے انتخاب کے لیے، آپ اس شورا کے ممبر تھے، اور آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جو آخری وقت تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح موجود رہے کہ حضور ان کو دعائیں بھی دیتے تھے اور حضور ان سے راضی بھی رہتے تھے. اب خاص طور پہ غزوہ احد کے جس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں،
تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا حضور آپ پہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی کا معاملہ، تو حضور نے جہاں غزوہ احد کا ذکر فرمایا وہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا طائف کا. لیکن یہاں جو خاص طور پہ بات ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیگر صحابہ کے حوالے سے کہ کہا جاتا تھا کہ آج کا دن تو ہے ہی طلحہ کے لیے. اللہ اللہ اللہ. کہا کیسے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے وہ اس طرح موجود تھے، جو تیر آتی تھی، تلوار اور نیزے آتے تھے، تیر آتے تھے، تلواریں یا نیزے آ رہے ہیں، آپ کا ہاتھ سامنے موجود ہے اور آپ کا الٹا شل ہو گیا تھا، اور بعض روایت میں تو کہ آپ کی انگلیاں تک کٹ گئی تھی، مگر ہاتھ آپ کا اس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے موجود رہا تھا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دعائیں ارشاد فرما رہے تھے. کہا جاتا ہے وہ دن تھا ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس حوالے سے کہ جان نثاری وغیرہ کا معاملہ. اور پھر جب احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے خون وغیرہ نکلا تو حضور کی یہ کیفیت تھی، حضور کجاوے پہ تشریف فرما ہونا چاہتے تھے لیکن نہ ہو پا رہے تھے، تو حضرت ابو طلحہ اس طریقے سے نیچے بیٹھ گئے اور حضور نے ان کو گویا کہ چٹان بنا دیا اور ان کی پشت پہ پاؤں رکھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کجاوے پہ جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ 70 سے 80 زخم لگ چکے ہیں. 70 زخم آپ کے جسم پہ اس وقت کاؤنٹ کیے گئے، 70 زخم آپ کے جسم پہ شمار کیے گئے. تو یہ وہ جان نثاری ہے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ خبر پھیلی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا غزوہ احد میں، تو آپ تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے. دوسرے حضرت سیدنا سعد بن ربیع وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں، اور ان کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے جو یا سیدہ فاطمہ کے لیے جملے سلام اللہ علیہا یا آپ کے لیے جملے. تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت ہے. آپ کی سیرت کے باب میں یا سخاوت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، شجاعت کا ذکر کریں، لیکن احد میں جو آپ کی جان نثاری ہے تمام سیرت نگاروں نے خاص طور پہ اس واقعے کو آپ کی ذات کے حوالے سے بیان فرمایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اچھا، ایک طرف تو آپ کی یہ ظاہر شجاعت ہے اور بہادری ہے، اور دوسری طرف آپ کی فیاضی ہے. اور فیاضی میں خاص طور پہ میں ایک بڑے اہم موضوع کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ مثالیں تو واقعات کی صورت میں کہ آپ نے 1 لاکھ درہم دیے، 7 لاکھ درہم دیے، 3 لاکھ درہم دیے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مطلب پیش کرتے 10,000 درہم. بنو تیم جو آپ کا قبیلہ تھا، ذرا علامہ صاحب اس پہ آپ کلام فرمائیے کہ اس پورے قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی کفالت آپ فرماتے تھے. ذرا یہ لوگوں کو بتائیے، کتنی اہم ترین بات ہے. جی شک صحیح فرمایا آپ نے. میں اس میں علامہ اسحاق صاحب نے جو بات بیان کی بہت دل جو ہے نا گرمی ہو گئی دل کے اندر، کہ ایک موقع وہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر یہ تک فرما دیا کہ طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی. اللہ 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 اللہ. یعنی اس قدر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابی پر پیار کرنا آ گیا کہ آپ نے فرمایا طلحہ واجب ہو گئی تجھ پر. یعنی فرت محبت اس حد تک. فرت محبت واجب تو تھی پہلے بھی حضور نے فرمایا، لیکن آج جو پیار آیا ہے حضور کا، رحمت عالم کا جو دریائے رحمت جوش میں آیا ہے نا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. یہ وہ موقع تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہی نہیں، ہم دیکھیں مجموعی طور پہ تمام صحابہ اکرام فیاضی کے اندر اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیوں نہ رکھیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اہل ایمان کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ سب راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں. حضرت ابوبکر کو دیکھیے، حضرت عثمان کو دیکھیے، تو حضرت طلحہ بھی کم نہیں ہے. حضرت طلحہ کیونکہ بنیادی طور پر تاجر ہیں، ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب ان کے قبیلے کے لیے ایک مرتبہ یہ موقع آیا، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اس کے سولوشن کے لیے، اس کے حل کے لیے جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے کھڑے نظر آئے. اور آپ نے کم و بیش 7 لاکھ درہم کی وہ رقم، جو ایک بہت بڑی رقم اس زمانے میں، آج کے زمانے میں میرا خیال اچھی خاصی رقم ہے، لیکن اس زمانے میں تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی بڑی رقم ہے. آپ نے بہت ہی فراغ دلی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی باندی کو دیا، اور اس نے جا کر کے باقاعدہ قبیلے کے لوگوں کے اندر تقسیم کر کے قبیلے کی وہ غربت، وہ تکلیف کو دور کیا، اور اپنے پوری کی پوری یہ رقم خرچ کرنے کے بعد اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی پورے قبیلے کی کفالت کا ذمہ اپنے یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی نا کہ آج ہمارے ہیں جو ہم اپنے اطراف میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے قبیلے کو جو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ سب سے پہلے امیجیٹ فیملی آپ کی، یعنی امیجیٹ فیملی کے بعد جو سب سے زیادہ قریبی لوگ ہیں وہ یہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. جنید بھائی یقین کیجئے کہ یہی وہ اسلام کا خوبصورت ترین ماتھے کا جھومر ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ
پھیلتا چلا گیا. کیونکہ جب آپ کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو کہیں پر بھی اب کسی کے دل میں جگہ بنانی ہوتی ہے, اس کی بیماری کی تیمارداری کر رہا ہوتا ہے, اس کے گھر کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی ہے کہ دوسروں کی ضرورت, اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. خود ضرورت مند ہے, خود کو بھوک لگ رہی ہے, لیکن اپنا پیٹ کاٹ کر کے دوسرے آدمی کو دیتے ہیں. آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, ان تمام این جی اوز کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آج بھی ہم اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں دیکھیں جو ضرورت مند ہیں, ان کی ضرورت کو پورا کریں. یہ بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں ایک بات اور ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ ایک طرف آپ کی جانثاری ہے, آپ کی بہادری, ایک طرف آپ کی فیاضی ہے, پھر ایک طرف کا جو آپ کا حسن سلوک ہے. دیکھیں آپ وہی بات ہے کہ آپ شدید ہیں اور آپ جو ہے ایگزیکٹلی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ جو اپنے گھر کے اندر جس طرح سے آپ کے معاملات ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اس کی مثال ایک ام ابان کی صورت میں ملتی ہے, عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی. ذرا وہ واقعہ بتائیے. جی بالکل جنید بھائی, میں بالکل ضرور بتاؤں گا. میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایک دو جملے میں یہ کہوں. ایک تو حضرت غزوہ احد کے حوالے سے, اور ایک جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کمیونٹی کے حوالے. جی جی جی. غزوہ احد کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ماشاءاللہ بہت بڑا واقعہ ہے, آپ کی بہت بڑی شناخت تاریخ میں اس کے اندر نظر آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد کے دن ایک طرف جب مجھے فرشتے نظر آ رہے تھے, دوسری طرف صرف اور صرف طلحہ نظر آ رہے. اللہ. پھر دوسری بات سنیے, دوسری بات سنیے, حضرت ابو بکر صدیق اتنا بڑا جملہ یہ سر, یہ اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو ہی نہیں سکتا, مطلب ہو ہی نہیں سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کے دوران لمحوں میں اوجھل ہوئے نظروں سے, تو جب آپ واپس حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے, حضور نے فرمایا طلحہ کو دیکھو, طلحہ زخمی ہے. یہ محبت ہے جو کہ میدان جنگ میں سر جب آپ کی گردن تلوار کے نیچے ہو, موت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہو, آپ اپنی جانثاروں کے اوپر اس طرح آپ محبت کا اظہار کریں, اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں جو ریکارڈڈ ہے آپ کو نہیں نظر آئے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کمیونٹی کے حوالے سے کہا, آپ نے بہت اچھا ارشاد فرمایا کہ اسلام وہ نہیں جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, اسلام وہ جو کہ ہم لیو تھرو کرتے ہیں, ہم رہتے ہیں, پریکٹیکلی ہوتے ہیں. اور کمیونٹی کی ویلفیئر جو ہمیں حضور کی اور صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہے. آج لبرلزم کے سامنے اگر مسلمانوں کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ کرائسس میں ہے, اسلام کے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے وہ ہے کمیونٹی ویلفیئر. آپ اپنی نفسا نفسی کے اندر نہیں رہیں, آپ نفسا نفسی میں نہ رہیں, بلکہ آپ نے اپنے قریب رشتہ دار ہوں, عزیز و اقارب ہوں, دوست احباب ہوں, آپ نے ان کے ساتھ جڑنا ہے, ان کو مضبوط کرنا ہے. اس سے آپ کی اسٹرینتھ بھی بنے, اس سے آپ کی اسٹرینتھ بنے گی. تیسری بات جنید بھائی میں گزارش کروں گا, جو آپ نے واقعہ پوچھا, وہ بڑا اچھا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کیا فرمایا, اسوۃ حسنہ. تو یہ تو حضور کا ہو گیا. اب ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں, اور وہ بھی وہ نہیں وہ جو پبلک میں جو کہ آپ کو میدان جنگ میں نظر آئے گی. سر اس میں تو 500 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یو کوڈ بی پٹنگ یور بیسٹ فٹ فارورڈ, لیکن گھر کے اندر کیا ہے, تو گھر میں یہ جو آپ نے واقعہ سنایا کہ پیغام نکاح آ رہے ہیں, عرب کے اور قریش کے بڑے بڑے خاندان آپ سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا جواب کیا ہے کہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا پسند فرماؤں. پوچھا گیا کہ ان میں ایسی کیا بات ہے, پیسہ تو ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی اتنے ہی بڑے گھرانے کے ہیں, خاندان بھی ہمارے پاس ہے, تو ان کے اندر ایسا کیا ہے. تو آپ سنیے, اور یہ سب مسلمان دوستوں اور ناظرین کے لیے میری طرف سے پیغام دعوت ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسلام وہ نہیں جو کہ مساجد کے اندر صرف پریکٹس کیا جاتا ہے, جو کہ دیگر پریکٹسز کے اندر آپ کو نظر آئے گا. اسلام کا حصہ وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جو کہ گھر کے اندر ہے. تو آپ سنیے کہ انہوں نے حضرت طلحہ کے کون سے کیریکٹرسٹکس کو ہائی لائٹ کیا کہ میں اس وجہ سے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. پہلا فرمایا کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکرا کے داخل ہوتے ہیں. یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے, اور آپ جنید بھائی غور کیجئے کہ نہ صرف یہ کہ سنت مصطفیٰ ہے, بلکہ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر ایک خوبصورت ماحول, ایک محبتوں سے بھرپور ماحول, ایک کریٹو ماحول گھر میں بن جاتا ہے, جس میں ہر ایک شخص دوسرے کے اوپر فدا ہونے کے لیے بن جاتا ہے. پھر فرمایا جب آپ رخصت ہوں تب بھی مسکرا کر ہوں.
بن مانگے عطا کرتے ہیں. اللہ اللہ. گھر پر کوئی سائل آئے, گھر کے خاندان میں کسی کی ضرورت ہے, بچوں کی ضرورت ہے, اہلیہ کی ضرورت ہے, بن مانگے, یعنی آپ نے زبان سے کچھ کہا نہیں, اتنے شفیق ہیں کہ بن مانگے عطا کرتے ہیں. گھروں میں مسٹیکس ہوتی ہیں, گھروں میں کچھ چیزیں آپ کی مزاج اور آپ کے طبع کے خلاف ہوتی ہیں, تو آپ نے وہی کیریکٹرسٹک میں فرمایا کہ اگر کوئی چیز مزاج کے خلاف ہو جائے تو کبھی اف تک نہیں کرتے اور معاف فرما دیتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ اگر خدمت کر دی جائے بن مانگے, بن طلب کیے ہوئے, تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا مزاج جو ہے وہ متوازن ہے. جنید بھائی جو لیسن ہے اس پوری ان وصائف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ جو الفاظ کے اندر آپ بتائیں آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے. حضرت طلحہ نے عملاً کر کے دکھایا اور اس کی شہرت ہر جگہ پھیلی اور بتایا کہ یہ ہے کردار کی آپ کی وہ واحد حقیقت جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس میں تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑا سا ناظرین انشاءاللہ آخر میں بھی اسی واقعے پہ ام ابان کے واقعے پہ ذرا سا کلام کروں گا. علامہ صاحب یہ بتائیے, ایک تو ماشاءاللہ جو بیعت رضوان کی بھی تو فضیلت آپ کو ساتھ ساتھ ملی نا, اور کیسی شرکت, کیسی فضیلت. دیکھیں غزوہ احد سے لے کر سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے تک آپ تمام غزوات میں شرکت کرتے رہے. اس کے بعد آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملا, آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملا, آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملا کہ جب بلوائیوں نے بلوا کیا تو آپ کے بیٹے محمد جو ہیں آپ نے ان کو ڈپیوٹ کیا حفاظت کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, اور پھر آپ کی شہادت جو. تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو بیعت رضوان سے لے کر آپ کا پورا سفر ہے کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجاعت و بہادری کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو شجیع مرد آپ کو نظر آتا ہے وہ گھر کے اندر بستر پہ پڑا ہوا نظر نہیں آتا, یعنی پریکٹس جو ہے وہ وہیں پہ نظر آتی ہے جب میدان سجتا ہے. اللہ, باقی تو ہر ایک اپنے طور پہ بہادر جوان مرد ہر ایک ہے, لیکن جب میدان میں بندہ آتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ, یعنی شجاعت کسی حلیے کا نام نہیں ہے کہ جو ہے بندہ تلوار اٹھا لے یا مطلب کوئی لباس اسپیسیفک پہن لے کہ میں بڑا بہادر ہو گیا. اصل تو پرفارمنس کا نام ہے کہ آپ پرفارمنس کیا دے رہے ہیں اس وجہ کے, پریکٹس آپ کی کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سیاست کے اعتبار سے بھی مدبر ہیں. سیاست آج کل کے دور کی نہیں, جو اس وقت سیاست مدنیہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جس انداز سے حکمت کے ساتھ سارے معاملات کو ڈیل کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور جو ہے اس میں تو آپ کے کارنامے ہمیں بہت زیادہ نہیں ملتے, حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ ملتے ہیں, اور اتنے حضرت عمر کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے, اتنے زیادہ آپ ان کے ساتھ مصروف ہیں سارے معاملات میں کہ جب وہ کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ جس میں خلافت کا انتخاب کرنا ہے تو اس شورا کے اندر آپ شامل ہیں اور آپ کی رائے کو باقاعدہ اہمیت دی گئی ہے. آپ دیکھیں نا اسلام کا پیغام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا, لیکن اسپیسیفک ان خاص طور پہ 6 صحابہ میں جو شورا قائم ہوئی ہے ان میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ آج اگر آپ کہیں پہ رہتے ہیں, میں کہیں پہ رہتا ہوں, تو میرا پڑوسی جو ہے وہ اس سے میری پہچان ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی کتنا اچھا ہے یا میں پڑوسی کے لیے کتنا اچھا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, اور یہ جامع ترمذی حدیث مبارکہ کتاب المناقب میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. آپ دیکھیے کہ اس سے بڑی شان اور کیا ہوگی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے فرمائے کہ دونوں میرے پڑوسی ہیں. اگر مجھے اور آپ کو انتخاب کا موقع ملے کہ یہ بندہ میرا پڑوسی ہونا چاہیے, گھر والے یہ افراد ہونے چاہیے, تو آپ دیکھیے کہ آپ کس ہستی کا انتخاب کریں گے کہ جن سے آپ ہر طور پہ مطمئن ہو اور آپ کہیں کہ یہ میرا پڑوسی ہونا چاہیے, یہ میرا ساتھی ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات پڑوس کی وجہ سے انسان عاجز ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. یہی ہوا نا سرکار علیہ السلام کے پڑوس میں ابو لہب تھا نا, وہ ملعون تھا نا, عقبہ بن ابی معیط تھا نا, وہ بھی ملعون تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ طلحہ اور زبیر یہ دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہیں, تو اسی سے آپ اندازہ لگائی کہ کیا بڑی فضیلت ہوگی. پھر یہاں پہ میں خاص طور پہ ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں, 2 باتیں. ایک تو یہ کہ احادیث کے اعتبار سے 38 احادیث آپ سے روایت کی گئی, یہ امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا, اور کہا جاتا ہے کہ 4 پر یہ دونوں متفق ہیں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی دیگر روایت کو بھی قبول فرمایا. اور خاص طور پہ یہ میں اپنے لیے بات عرض کروں سمجھنے کے لیے اور احسن انداز میں بات پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے, میری یہ خواہش ہے, میں اس تمنا کو پورا کروں, میری یہ منت پوری ہو جائے, میری یہ خواہش پوری ہو جائے. لیکن وہ کیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. اللہ اکبر. آپ کی یہ شان ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہو کہ جس کی ساری منتیں پوری ہو گئی ہیں, ساری نظریں پوری ہو گئی ہیں, ساری مرادیں پوری ہو گئی ہیں, فرمایا طلحہ کو دیکھ لو. یعنی جو خواہشات آپ نے کی ہیں, اور سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ شہادت,
یہ سب سے بڑی خواہش ہے. اس پہ بات کریں. اور شہادت آپ کی سب سے بڑی خواہش, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ سعادت عطا فرمائی, بلکہ حضور کی زبان سے یہ ارشاد جو ہے لوگوں تک پہنچا کہ اگر کوئی شہید کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے چلتا پھرتا تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. اللہ اکبر. بیت رضوان پہ میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ تھوڑا سا کلام فرمائیے, کیا فضیلت ان لوگوں کی کہ جنہوں نے سرکار مدینہ. ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ حضرت طلحہ کے پاس ساری فضیلتیں, سابقون الاولون بھی ہیں, عشرہ مبشرہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب کہیے سارے آپ کو جو ستارے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. واہ. اب یہ ایک اور فضیلت ہمارے سامنے آ گئی کہ بیعت رضوان کے موقع پر جو کہ درخت کے نیچے بیعت کی گئی, اور قرآن مجید میں 26ویں پارے میں اللہ پاک نے اس پورے بیعت کا ذکر فرمایا ہے, پورا تذکرہ کیا ہے. اس بیعت کی فضیلت یہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت, یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے, اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی, انہوں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں کی بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس بیعت کی عظمت اور شان کتنی بلند و بالا ہے. اچھا, پھر یہاں سے بیعت کا تصور بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ اسلام میں بیعت کا تصور ہے, اور بیعت کا مقصد ہی یہی ہے یہاں پر کہ ہم اپنی جان مال, اور پھر وہ جو میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی اقرار والی, کہ یہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں, ہم اپنی جان مال قربان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ایسے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اقرار کو پورا کیا ہے اور کچھ انتظار میں ہیں کہ موقع ملے تو ہم یہ بھی ادا کر دیں. اور انہوں نے تو پورا کر دیا, پورا کر دیا انہیں وہ مقام اللہ نے عطا فرما دیا. تو مقام یہ جو بیعت رضوان کے موقع پر انہوں نے جو اقرار کیا, جو عہد و پیمان کیے, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے قربانیوں کے وعدے کیے, وہ سارے کے سارے وعدے انہوں نے اپنے موقع شہادت کی صورت میں نظر آ گئے, پورے کیے. ایسا ہی آخر میں بس ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا, اب چونکہ وہ موقع آ گیا کہ مروان ملعون کے تیر سے ظاہر ہے آپ کی شہادت ہوئی, آپ کے گھٹنے پہ وہ تیر لگا. اس کے بعد جب آپ کو جو ہے دفن کر دیا گیا تو لوگوں نے پھر ایک کرامت اور دیکھی. ایک کرامت تو عشق مصطفیٰ کی ہے, پھر ایک کرامت اور دیکھی, وہ جو نشیب کی طرف پانی جا رہا تھا آپ کی قبر اطہر کی طرف, وہ ذرا لوگوں کو بتائیے کیا. جی بالکل, میں کرامت انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاؤں گا. 2 جملے میں کہنا چاہوں گا خدا خوفی کے اوپر. دیکھیں جس چیز کی آج کل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا خوفی نہیں ہے. ایک مثال میں دوں گا, جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ فرمایا, آپ دیکھیے کہ کیا گرینڈ سٹیٹس تھا حضرت طلحہ کا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر, آپ حضرت عمر کی سختی کی وجہ سے کی حوالے سے اللہ رب العزت کو کیا جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی, وہ نہیں جو مارکیٹ میں چل رہی, وہ نہیں جو اوپر سے آئی ہے. خدا کا اپنا اوپینین تھا, خدا خوفی بھی ہے اور مسلمانوں کی کیئر بھی ہے اور صدیق اکبر کی دوستی کا مان بھی ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں ذرا وضاحت کیجیے آپ اس میں کہ مطلب آپ نے جو ریٹیلیٹ کیا وہ بھی امت ہی کے مطلب بنیاد ہے نا, اور اس میں خدا خوفی بھی, اس میں اللہ رب العزت کی جواب دہی کا احساس ہے, صرف سیاست دنیا نہیں ہے. اور ایک سرٹن ٹائم بعد جا کے پھر آپ کنونس ہوئے تھے. ایگزیکٹلی. اب دوسری بات سنیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کمیٹی فارم کی, 6 لوگوں کو نامینیٹ کیا, ہی واز دی فرسٹ ٹو withdraw in the right of حضرت عثمان غنی, کہ آپ نے, اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا, سیاست, طلب جاہ, آپ نے اس کمیٹی میں سے سب سے پہلے وڈرا کیا, یہ بھی خدا خوفی ہے. اب آپ کرامت والا واقعہ بڑا ہی, یہ آپ کی یعنی کہ موت کے بعد کا واقعہ, تو اس سے یہ شہادت کے بعد, شہادت کے بعد کا واقعہ. اب آپ غور کیجئے کہ خواب میں آپ تشریف لاتے ہیں, اور خواب میں تشریف لانے کے بعد بتاتے ہیں کہ بھئی مجھے جو پانی ہے وہ تکلیف دے رہا ہے. جب آپ موقع پر جایا جاتا ہے آپ کی قبر انور کے اوپر, تو چونکہ وہ ایک نشیب میں تھی اور وہاں پر پانی کی وجہ سے قبر جو ہے وہ خستہ حال ہو رہی تھی, تو پھر جب آپ کو قبر سے باہر نکالا گیا تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ آپ کے جسم اطہر پر ذرا برابر کوئی اثر نہیں تھا, کہ ایک طویل عرصے سے آپ قبر کے اندر موجود ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسم بھی اللہ رب العزت محسوس فرما سکتا ہے, اور ان برگزیدہ ہستیوں کے جنہوں نے اپنا خون جنید بھائی کہنے کی بات ہے, لیکن ایک مالدار شخص اپنا خون میدان جنگ میں بہائے, یہ کمال کی بات. دیکھیں جی, وہ میں تو ایک بات اور آپ سے عرض کروں کہ یہ تو آپ بات فرما رہے ہیں نا 1400 برس پہلے, 1300 برس پہلے, 1350 برس پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو دنیا نے ایویڈنس کیا ہے, دنیا نے ایویڈنس کیا ہے حج کے موقع پہ کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز کیا ہے کہ جب فرات کا دجلہ کا پانی جو ہے آپ کی قبر اطہر میں آ رہا تو کس طرح آپ نے
عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ناظرین جاتے جاتے بس میں چونکہ بات ام ابان کی چل پڑی تھی اور عتبہ بن ربیعہ کی آپ صاحبزادی تھی، بڑے بڑے آپ کے پاس رشتے آئے تھے، بڑے بڑے رشتے، لوگوں کی خواہش تھی کہ جی آپ کا رشتہ ہو جائے، لیکن آپ نے رشتہ قبول کیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس موقع پہ، بہت ضروری بات ہے۔ آپ ذرا ان کی شجاعت کو ذہن میں رکھیں، غزوہ احد کی، آپ ان کی فیاضی کو ذہن میں رکھیں کہ جی آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، کھیتی باڑی بھی تھی، بہت بڑی بڑی زمینیں آپ کے پاس تھیں، لاکھوں درہم جو ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک طرف یہ معاملہ تھا، شدید تھے کفار کے ساتھ، انتہائی حلیم تھے آپ صحابہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں، لیکن ساتھ ساتھ گھر کے معاملے میں آپ بالکل مختلف تھے۔ یعنی روایتیں بتاتی ہیں کہ جب آپ گھر آتے تھے تو آپ ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ یہ میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں نا، لیکن گھر کی جو ذمہ داری ہے ذرا سمجھیں۔ اگر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سمجھ گئے تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا کہ گھر میں جب آپ داخل ہوتے تھے آپ ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے، گھر سے جب نکلتے تھے آپ مسکراتے ہوئے نکلتے تھے، جب آپ سے کوئی مانگتا تھا بخل نہیں کرتے تھے، خاموش رہو تو انتظار نہیں کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ایگو ہرٹ نہ ہو، یعنی اس سے پہلے ہی عطا کر دیتے تھے کسی کو، اور اگر کوئی کام کوئی ان کا کر دے تو شکر گزار ہوا کرتے تھے، اور اگر خطا ہو جائے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ام ابان نے آپ کے اوصاف بیان کر کے یہ کہا تھا کہ میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں تو ان سے کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں اور ان کے نقش پا پر چلنے والوں میں شامل فرما دے۔ آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور الرجی کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نماز فجر اور عشاء کے بعد 41 بار سورہ فیل اور 41 بار سورہ نصر پڑھ کر پانی پر دم کر کر پینے سے ہر قسم کی الرجی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ حق کی تلخی پر صبر کرو، کیونکہ مصیبتوں پر صبر کرنا دشمنوں کی خوشی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے جی، فیس بک پیج پہ ہمیں ضرور لائک کیجئے، اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اکاؤنٹ کو ضرور کلک کیجئے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج انشاءاللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ آرٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ببانگ دوحل نعرہ لگائیں گے، مل کے نعرہ لگائیں گے، آپ بھی مل کے نعرہ لگائیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه